قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 87، 88 اور 89، 87، 88 اور 89، مسخ، خسف اور قذف کا ظاہر ہونا۔ مسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی شکل اور جسمانی حیت تبدیل کر کے اسے کوئی دوسری چیز بنا دینا، جیسا کہ بنو اسرائیل کے ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 166 میں فرمایا، پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ خسف کا مطلب ہوتا ہے زمین کا پھٹنا اور جو کچھ اس کے اوپر ہو اس کو نگل جانا، یعنی کہ اس کے اندر چلے جانا۔ اور قذف کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر یہ عذاب نازل ہوا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تو آسمان سے ان پر پتھر برسائے گئے۔ اسی طرح ابرہہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے تھے۔ یہ جو تھا یہ یمن کا بادشاہ تھا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال یہ واقعہ جو ہے یہ پیش آیا تھا، اور اسے عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتے ہیں، اور یہ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ تو یہ وہ سزائیں ہیں جو آخری زمانے میں لوگوں پر مسلط کی جائیں گی، اور یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں بعض لوگوں کو زمین میں دھنسایا جائے گا، بعض کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، اور بعض کو پتھروں کی بارش سے تباہ کیا جائے گا۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیزیں کب واقع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جب گانے والیاں اور آلات موسیقی بہت ہو جائیں گے اور لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے، اس وقت یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اور جب لوگ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس فرض کو چھوڑ دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ گناہوں کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں اس امت میں خسف، مسخ اور قذف کے واقعات ہوں گے۔ تو میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں نیک لوگوں کی موجودگی میں ہمیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب گندگی، فسق و فجور، گناہ کے کام، نافرمانی کے کاموں کی کثرت ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خسف، مسخ اور قذف جیسی سزائیں ان لوگوں کو ملیں گی جو اہل بدعت، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے والے ہوں گے جن کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، جیسا کہ زندیق لوگ، زندیق کہتے ہیں بے دین کو۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور کہا کہ شام کے فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی ہے، اگر وہ حقیقت میں ایسا ہے تو اسے میری طرف سے ہرگز سلام نہ کہنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں مسخ اور قذف واقع ہوں گے، اور یہ سزائیں زندیقوں اور قدریوں پر واقع ہوں گی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کریں گے، جو انسان کو ہی سب کچھ سمجھیں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کے یہ عذاب نازل ہوں گے۔ اور یہ جو زندیق ہے یہ خاص طور پر اس کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ہونے کا تو اقرار کرتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اندر اپنی تحویلات کرتا ہے، ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ بھی بے دین کے مترادف ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایات میں آتا ہے کہ خسف اس لشکر پر واقع ہوگا جو آخری زمانے میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے گا، مگر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا۔ حضرت قعقاع بن ابی حضرت کی بیوی بکیرہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم سنو کہ ایک لشکر کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے تو اس وقت سمجھ لینا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ قریب ہی دھنسا دینے کا مطلب ہے کہ اس لشکر کو مدینہ کے قریب ہی زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ سزائیں نافرمانوں پر نازل ہوں گی اور ان پر نازل ہوں گی جو گناہ دیکھ کر خاموش رہیں گے اور ان کو روکیں گے نہیں۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ہمیں کیا، یعنی کہ برائی دیکھ کر اس کو روکنے کی ہمارے اندر جرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 90 کہ ایسی بارش جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر بھی دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آسمان سے ایسی بارش نازل ہوگی جس کے سامنے مٹی اور پتھر کے گھر قائم نہیں رہ سکیں گے، اور ایسی بارش کے سامنے صرف اونٹوں کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے ہی ٹھہریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آسمان سے ایسی بارش نازل نہ ہو جائے جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں۔ البتہ بالوں سے بنے خیمے اس بارش سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد نشانی نمبر 91 ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے پیداوار نہیں ہوگی، جبکہ بارش کا عموماً مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے بارش نازل کی، پھر اس کے ذریعے سے کئی طرح کی کھیتیاں اگائیں، رنگ برنگے پھل پھول اگائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ آسمان سے بارش تو نازل ہوگی مگر اس سے زمین، نباتات اور فصلیں نہیں اگیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر موسلادھار بارشیں نہ برسائی جائیں گی مگر زمین کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ یہ اس لیے ایسا ہوگا کہ زمین سے برکت ختم ہو جائے گی، قحط سالی مطلب ہوگی کہ بارش نہ ہو، بلکہ قحط سالی یہ ہے کہ لوگوں پر بارش تو برسے گی لیکن زمین کچھ بھی نہ اگائے گی۔ اس کے بعد نشانی نمبر 92 ہے 92 کہ ایسا فتنہ جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا، یعنی کہ ایک ایسا عظیم فتنہ بھی اٹھے گا جس کی لپیٹ میں تمام عرب آ جائیں گے اور بہت بڑی تعداد میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فتنہ ظاہر ہوگا جو سب عربوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اس میں قتل ہو جانے والے جہنم میں جائیں گے، اس میں زبان سے کاٹنا تلوار کے کانٹے سے زیادہ تیز ہوگا، اور اس فتنے میں قتل ہونے والے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ شیطان کی اتباع اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی خاطر لڑیں گے، اور اس لڑائی کی وجہ سے وہ سب جہنم کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 93، 94 اور 95 کہ مسلمانوں کی نصرت کے لیے درختوں اور پتھروں کا کلام کرنا اور مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا۔ یہ جو ہے یہ عظیم مارکہ یہ آخری زمانے میں ہوگا جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ اس موقع پر پتھر بول بول کر مسلمانوں سے کہیں گے کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، جلدی آؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ یعنی کہ وہ پتھر اور درخت مسلمانوں سے محبت اور ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل اسلام کی نصرت اور تائید ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہودی تم سے جنگ کریں گے مگر تم ان پر غلبہ پا لو گے،
یہاں تک کہ پتھر بھی بول کر کہے گا کہ اے مسلم، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ اب درختوں اور پتھروں کا اس طریقے سے کلام کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ایک درخت جو ہے ایسا ہوگا جو مسلمانوں کے حق میں نہیں بولے گا۔ یہ جو درخت ہے یہ غرقت کا درخت ہے جو کہ یہودیوں کا ہمدرد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہو جائے۔ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا، لیکن وہ پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کر ڈالو، مگر غرقت کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا دوست ہے۔ تو یہ مختلف احادیث کے ذریعے جو ایک بات ہے نا اس کو مختلف احادیث کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے یہاں پر۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے جنگ نہ کر لو، حتیٰ کہ پتھر بھی جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپا ہوگا بول کر کہے گا کہ اے مسلم، یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ درختوں اور پتھروں کا یہ کلام کرنا حقیقی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمادات کو بھی قوت گویائی عطا کرنے پر قادر ہے، اور جمادات کا یہ کلام کرنا علامات قیامت میں سے ہوگا۔ حضرت نہیک بن سریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مشرکین سے لڑائی کرو گے حتیٰ کہ تم میں سے بچ جانے والے دریائے اردن پر دجال اور اس کے لشکر سے لڑیں گے۔ تم دریا کے مشرقی جانب ہوگے اور وہ مغربی جانب ہوں گے۔ تو حضرت نہیک بن سریم جو ہے کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اس وقت دریا اردن کہاں واقع ہوگا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 96 ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ دریائے فرات جو ہے یہ ایک مشہور دریا ہے، اس میں بہت کثرت سے پانی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی نشانی ہے کہ یہ اپنا رخ بدل لے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ لوگ اس سونے کی خاطر لڑیں گے اور ان کی بہت بڑی تعداد اس میں قتل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس موقع پر حاضر ہو وہ اس مال کو لینے سے محتاط رہے، کہیں وہ اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا اس کی وجہ سے لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فرات سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ ہو جائے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے اور اس کے نتیجے میں 99% جو لوگ ہیں وہ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر شخص کو یہ توقع ہوگی کہ شاید وہی زندہ بچ جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے گردنیں پھنساتے رہیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کر دے، تو جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی جانب دوڑ پڑیں گے۔ جو وہاں پہنچ چکے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے لوگوں کو سونے کے لیے کھلی چھٹی دے دی تو وہ سارے کا سارا لے جائیں گے۔ پھر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑیں گے اور اس لڑائی میں 100 میں سے 99 انسان جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 97، آدمی فسق و فجور نہ کرے گا تو اسے عاجز و درد ماندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا، یعنی کہ جو انسان گناہ کے کام نہیں کریں گے کہیں گے کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ جن علامات قیامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو اختیار دیا جائے گا گناہ کے کام کرے یا پھر غیر مہذب، عاجز، کمزور اور بنیاد پرست ہونے کا الزام قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فتنوں سے خبردار کیا اور لوگوں کو ہدایت کی کہ عاجز کہلوانا جو ہے وہ گوارا کر لینا، لیکن فسق و فجور میں مبتلا ہونے سے انکار کر دینا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا یا تو عاجزی کو قبول کر لے یا وہ گناہ گار بن جائے۔ تو جو اس زمانے کو پائے اسے چاہیے کہ عاجز بن جائے مگر
फाजिर ना बने। तो ये इलामत आज हमारे ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी है। मसला इस दौर में जो औरत है हिजाब की पाबंदी करती है, उसे ताना दिया जाता है, और ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो अब जब इंसान को दो बातों का इख्तियार मिलता है तो इसका नतीजा क्या होता है? या तो वो फिस्को फजूर के काम और बदकारी में शरीक हो जाता है, या फिर वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए ख़ुद को कमज़ोर और बुनियाद परस्त होने का इल्ज़ाम तो ले लेता है, मगर गुनाह की ज़िंदगी से वो दूर रहता है। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। हमें अपने रब की नज़र में अच्छा बनना है, लोगों की नज़र में अच्छा नहीं बनना। जबकि हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग जो कहते हैं वो कहते रहें। लोगों ने तो अल्लाह को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ शरीक बना रखे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं छोड़ा, कभी साहिर, कभी काहिन, कभी शायर कहा। तो लोगों की बातों की आप फिक्र नहीं करें। लोगों को राज़ी करोगे तो अल्लाह को नाराज़ कर लोगे। अल्लाह को राज़ी करना है हमें, लोगों की परवाह नहीं करनी। हमें अपने रब के सामने शर्मिंदा नहीं होना। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे और हमें ऐसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।